اسماعیل مینگ کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے؟ کیا اسماعیل مینگ سے علم لیا جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ رقائق، فقہ، قصص، سیرت کے باب بھی کیا ہم ان سے علم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح موقف کیا ہے شیخ؟ ہمارا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جو اپنا منہج ظاہر نہ کرتا ہو، اپنے کو گول مول بات کر کے مسلمان کہتا ہو، تو الحمدللہ اس معلومات کی روشنی میں خود ان کی زبان سے جو بات میں نے سنی ہے، گول مول باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے کو کوئی کسی مسلک کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ آدمی یقیناً دیوبندی اور ہر دیوبندی کسی وقت بھی وہ جماعت تبلیغی ہو سکتا ہے۔ جماعت تبلیغی کے ساتھ جو کچھ ہمارا تجربہ ہے، غلط عقیدے ان کے ہوتے ہیں، وہ خود حنفی مسلک کے ہوتے ہیں، اشعری عقیدے کے ہوتے ہیں، سلوک اور تزکیہ میں کسی کے ساتھ بیعت بھی کرتے ہیں۔ بدعت جو چیز بدعت ہے، بیعت کو بدعت کہا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عقیدہ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ عقیدہ اب ظاہر ہو گیا ہمارے نزدیک، ان کو چھپ کے نہیں رہنا چاہیے۔ واضح ہے، لوگ جو ہے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا انداز قدم کدھر کس طرف جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں اور آپ کا نمبر مجھے مجلس علماء سے ملا ہے۔ بس ایک مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے ہمارے حیدرآباد میں یا انڈیا میں، آپ کے فرزند اسماعیل مینگ صاحب کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سلفی ہیں، تو بس ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سلفی ہیں کہ دیوبندی ہیں؟ بہت اچھا، یعنی وہ پورے زمبابوے کے حنفی مفتی ہیں جی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ہمارے یہاں ہراری میں جو دارالعلوم ہے، دارالعلوم میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں اور ہم لوگوں نے دارالعلوم قائم کیا۔ میں خود سہارنپور سے فارغ ہوں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، اور وہ مفتی ہمارے یہاں کے فارغ ہیں۔ پھر مدینہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے فارغ ہوئے، پھر انڈیا میں گئے دارالعلوم کنتھریا بھروچ، وہاں سے انہوں نے افتاح کیا، مفتی بنے وہاں پر، اور پھر یہاں آئے۔ پورے زمبابوے میں حنفی مذہب کے یہ مفتی ہیں، اور انہوں نے کتابیں بھی حنفی مذہب پر لکھی، اور سلفیت سے ان کا کوئی عقیدے یا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم ہر ایک سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں سلفی ہیں ہی نہیں، سلفی نہیں ہمارے ملک میں، شیعہ بھی نہیں، تو یعنی یہ خواہ بیکار پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے ہمارے یہاں مفتی اسماعیل نے عورتوں میں ہر اتوار کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے 300 صفحے کی ایک بیانوں کی کیا کہتے ہیں جمع کیا، اور ایک کتاب تیار کی جو ابھی ہم نے چھپوائی نہیں ہے، وہ سارا حنفی مذہب اس میں ہے۔ اور یہ آخری بات شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ جو بات ان کے ادارے کی طرف سے بھی کہی گئی ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کے بارے میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ پکے قسم کے دیوبندی ہے، وہ بیشتری زیور بھی پڑھاتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اکابرین دیوبند محمود حسن گنگوئی صاحب جیسے اور مسیح اللہ خان جیسے صاحب کی انہوں نے خدمتیں وغیرہ کی جب بھی آتے ہیں، تو یہ تعویل کی جاتی ہے کہ ان کی بات، ان کے والد صاحب کی بہت عمر بڑی ہے، 80 سال کے اوپر، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ بات صحیح ہے شیخ؟ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہے؟ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے بھی ان کی بات سنی، ان کے والد کی بات شروع سے آخر تک سنی، لیکن اسماعیل مینگ کی بات نہیں بلکہ ان کا لکھا ہوا کچھ اس طرح کا آیا ہے۔ یہ مفتی اسماعیل مینگ صاحب نے کوئی اپنے باپ کو کہا ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی کیا واقعی آپ کے والد نے آپ کے بارے میں غلط کہی اور اتنی مدت میں آپ کو نہیں پہچانا انہوں نے؟ یہ چیز ذرا سی کھٹکتی ہے۔ اب اگر کسی نے آپ کی طرف سے لکھ دیا یا آپ ہی نے لکھا کہ ہمارے والد کی عمر صحیح ہے، کیا نام ہے، بہت بوڑھے ہو گئے، بہت 80 سال سے زیادہ، اور وہ بھی عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلفی ہیں۔ آپ کے والد نے کہا سلفی نہیں ہے، تو ہم یہ آپ سے چاہیں گے کہ کھل کر کے آپ اعلان کیجئے کہ میں سلفی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا تمغہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا انشاءاللہ، کہ انسان یہ کہہ دے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ مسلمین کا معنی مسلم اول، کتاب و سنت پر عامل۔ اس وجہ سے ایسے آدمی سے، چاہے وہ اسماعیل منک ہو یا کوئی بھی ہو، ان سے علم نہیں لینا چاہیے۔